میرے دوستوں اور بزرگوں، تم لوگوں پر اللہ جل شانہ رحم کرے، اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے، پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے وصیتیں شروع کر دیں، اس کی زبان تو بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے، راہ بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھکنے لگیں، اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تھتلا گئی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا، بھائی بند رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، کہیں بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی، اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آخر روح تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے، عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے، یہی حقیقت ہے اس زندگی کی، موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک عبرت انگیز واقعہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ ایک بستی سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کے تمام لوگ مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام کو ایک مردے نے اللہ کے عذاب کی جو وجہ بتائی، اس کو سن کر آپ بھی ڈر جائیں گے، اور امید کرتا ہوں یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگ اس گناہ سے ضرور بچیں گے جس کے باعث اس بستی کے تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، واقعہ کو توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں منہوں کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اپنے حواریوں سے فرمایا، اے حواریوں، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرے ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیہ اور قصہ کو معلوم کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی، تو آپ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ لہٰذا جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور ان کو پکارا، اے بستی والو، تو ان میں سے ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، فرمایا تمہارا کیا قضیہ ہے، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اے روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں ہوا؟ اس نے عرض کیا، ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے اور بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا، جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے، جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فلانے، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ اس نے کہا، ان کو طاقت
ताकतवर सख्त फरिश्तों के हाथों दोज़ख की लगाम पड़ी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तूने मुझे कैसे जवाब दिया? तू भी तो इन्हीं में से है। उसने कहा, हूँ तो मैं इनमें से, लेकिन इनमें से नहीं हूँ। जब इन पर आजाब आया तो इनके साथ मुझ पर भी आ पड़ा। मैं इस वक्त दोज़ख के किनारे पर लटकाया गया हूँ। मुझे पता नहीं मुझे इससे निजात मिलेगी या इसमें झोंक दिया जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, इसमें बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि जो दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं और अपने मालिक को भूल जाते हैं, तो उनके साथ फिर ऐसा ही कुछ होता है। अल्लाह ताला हम सब को बाअमल जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।